الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ ایک زندگی کا سفر ہے. اس میں آدمی زندگی میں سہارے تلاش کرتا ہے اور انہی سہاروں کے بل بوتے پہ زندگی کے رات دن گزارتا ہے. عہدہ سہارا ہے زندگی کا، دولت زندگی کا ایک سہارا بنا لیتا ہے. صحت، طاقت اسے زندگی کا ایک سہارا بنا لیتا ہے. تعلقات یہ ایک زندگی کا سہارا بن جاتا ہے. خاندان، رشتہ دار، اولاد اسے زندگی کا سہارا بنا لیتا ہے. خوشحالی، فراوانی، دولت یہ زندگی کے سہارے بن جاتے ہیں. اور میرے عزیزو، یہ سارے سہارے بھی موجود ہوں زندگی کے، پھر بھی یہ انسان اپنے اندر کسی کمی کو محسوس کرتا ہے. سارے سہارے موجود بھی ہوں تب بھی اپنے اندر کوئی خلا محسوس کرتا ہے، کہیں طاقت کی کمی ہے. اور اگر ان سہاروں میں سے کوئی ایک سہارا بھی چلا جائے تو پھر تو ساری زندگی کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. اس کی ساری زندگی دھڑام سے نیچے آ گرتی ہے. کہاں حشاش بشاش اور کہاں اس کے چہرے پہ مایوسیاں، کہاں اس کی زندگی کے رات دن چمک دھمک، اور کہاں ساری زندگی اب اس کی ویران ہو گئی ہے. سہارا جس پہ اس نے تکیہ لگایا تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا، بیٹا چلا گیا، فیکٹری اجڑ گئی، کنگلا ہو گیا، ارے صحت چلی گئی، ارے لوگوں نے تو تعلقات ہی ختم کر دیے. اس کی ساری زندگی ختم ہو گئی. ہاں، یہ اس دنیا کی کہانی بتا رہا اور سچ کہہ رہا ہوں. یہ سارے سہارے، ان سہاروں پہ اعتماد اور بھروسہ کرنا وہ تو سمجھ میں آتے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں. لیکن مسلمان بھی اگر انہی کے سہاروں پہ افسوس اعتماد کرنے لگ جائے تو اس نے کتنی بڑی نعمت کی ناقدری کی ہے. اس کے پاس تو ایک زندگی کا سہارا ہے، وہ ہے اللہ. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. تم نے آج تک اللہ کو نہیں پہچانا، تم نے اللہ کو نہیں پہچانا. اگر یہ اس کے سہارے پہ زندگی گزارتا تو کہیں مایوس نہ ہوتا، بلکہ صحت چلی جائے، کنگلا ہو جائے، فیکٹریاں ختم ہو جائیں، بڑھاپا آ جائے، ارے میرے عزیزو زندگی کا سہارا بھی ختم ہو جائے، موت کے منہ میں چلا جائے، چونکہ اللہ ہے اس پہ اس نے اعتماد کیا، اب بھی حشاش بشاش ہے. کبھی ایسے مرنے والوں کو بھی دیکھو، سبحان اللہ، جنہوں نے اللہ کے سہارے پہ زندگی گزاری، زندگی کے آخری سانسیں ان کے چہروں پہ پھر بھی بہار ہے، وہ پھر بھی توانا ہے، اور پھر بھی ان کے چہرے پہ رونق ہے، اور پھر بھی وہ باہمت اور باحوصلہ ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ایسی ذات پہ سہارا لگایا، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو المؤمن المہیمن، جو العزیز، جو الجبار، جو المتکبر، جو القدیر، جو عزیز ذات ہے،
جس کی زندگی ہمیشہ ہے، جو ہر لمحے اس کا ساتھ دینے والا ہے، جب اس نے اس کے اعتماد پہ زندگی گزارنا شروع کی تو کہیں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، تنہا محسوس نہیں کرتا۔ المومن جو امن بخشنے والا، المہیمن جو نگہبان ہے، جو نگہبان ہے۔ صحت چلی گئی تو کیا ہوا، دولت گئی تو کیا ہوا، فیکٹری گئی تو کیا ہوا، کاروبار چلا گیا تو کیا ہوا، بیٹا گیا تو کیا ہوا، ارے جس کے سہارے پہ میں جی رہا تھا، جی رہا ہوں، وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ آج بڑی دولت، بڑا مال، بڑے وسائل، لیکن زندگیاں اندر سے کھوکھلیاں، اس لیے کہ ناپائیدار چیزوں کو انہوں نے سہارا بنا لیا زندگی کا، ناپائیدار چیزوں کو زندگی کا سہارا بنا لیا، اس لیے ان کی زندگی میں کوئی توانائی نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمت نہیں، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی، جسے اب یوں کہی ہے کہ آزمائش کے گھڑیوں میں، تکلیف کے گھڑیوں میں ان کے اندر طاقت ہے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے بھوسا بھرا ہوا ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اور سبحان اللہ، بظاہر زندگی کے سارے سہارے کٹتے ہیں، دولت ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں، عہدہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں، اکثریت ہوتی ہے وہ بھی نہیں، گھر ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں، باپ ہوتا ہے وہ بھی نہیں، بیٹا ہوتا ہے وہ بھی نہیں، خاندان ہوتا ہے وہ بھی نہیں، بلکہ نہ یہ کہ صرف سہارے نہیں بلکہ سارے دشمن بھی ہیں، سارے دشمن بھی ہیں۔ اکیلا، تنہا، تنے تنہا، اللہ کو پہچاننے والا، اس کے سہارے پہ زندگی گزارنے والا آگ کا ایک لاوا بنا ہوا ہے، اور اس کی تپش کا عالم یہ ہے کہ اگر آسمانوں کے اوپر پرندے بھی فضا میں اڑنے لگیں تو وہ بھی جھلس کے اس کے اندر آ جائیں۔ باری آ رہی ہے کہ اسے پھینکنا ہے، اسے پھینکنا ہے، لیکن سبحان اللہ، وہ تو زندگی کے رات دن ہی اللہ کے سہارے پہ گزار رہا تھا، کوئی سہارا نہیں، نہ یہ کہ سہارا کوئی نہیں، بظاہر سارے اس کی دان کے دشمن بنے ہوئے۔ خلیل سے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگا حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، حسبی اللہ، میرا اللہ، ورنہ تو ہارٹ اٹیک پہلے سے ہی ہو جائے، دماغ کی رگ پہلے سے ہی پھٹ جائے، صرف خطرات کو سامنے رکھ کر بیٹھ جاتا ہے دل اندر سے، خطرات، صرف تصوراتی خوف اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے، صرف خیالی خطرات اس کی زندگی کو مایوس اور تاریک کر دیتے ہیں، صرف دور کے اندیشے اس کے دن کے اجالوں کو تاریکی سے بدل دیتے ہیں، دور کے خیالات۔ ارے میرے عزیزو، اللہ اللہ سبحان اللہ، ہم تو بڑے خوش قسمت تھے کہ بچپن ہی سے ہمیں اللہ کا تعارف ملا تھا، لا الہ الا اللہ۔ کیا کانوں میں کوئی اور آواز گونجی تھی جب دنیا میں آئے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کیا شاندار بول تھے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ المومن وہ امن بخشنے والا، ارے وہ صحت پہ آئے، عزت پہ آئے، حالات بدلنے پہ آئے، میری زندگی کی بگڑی بنانے پہ آئے، کون بگاڑ سکتا ہے؟ المہیمن وہ نگہبانی پہ آئے تو کون بال بھیگا کر سکتا ہے، کون میری بنی کو اجاڑ سکتا ہے، اور کون مجھے میری زندگی کو اجاڑ سکتا ہے؟ المہیمن، سبحان اللہ۔ یہاں کانوں میں آواز گونجی تھی بچپن میں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ ادھر بھی اذان کے بول ہیں، ادھر بھی اقامت کے بول ہیں، تعارف ہو رہا ہے تو نے کس کے سہارے زندگی گزارنی ہے، یہ تعارف کرایا جاتا، تو نے کس کے سہارے زندگی گزارنی، یہ دولت، یہ عہدے، منصب، سب کھوکھلے ہیں، کھوکھلے، یہ وقت کی ضرورت کی، اس ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، اعتماد کی چیزیں نہیں ہیں، اعتماد کی چیز، بھروسے کی چیز صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سبحان اللہ۔
ایمان والے تو اللہ پہ بھروسہ کیا کرتے ہیں، اللہ پہ اعتماد کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا میں ضابطہ یہی ہے، آدمی بھروسہ اسی پہ کرتا ہے جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ میرے حالات سے واقف ہے، اور یہ بھی پتا ہو کہ اس کے اندر وہ صلاحیت اور طاقت بھی ہے کہ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے، میرے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، میری معلومات بھی رکھتا ہے، یہ اس کے اندر صلاحیت اور طاقت بھی ہے میرے ساتھ تعاون کرنے کی، قدرت بھی ہے اس کے اندر۔ اور تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ میرا ہمدرد اور خیرخواہ بھی ہے، میرا ہمدرد اور خیرخواہ، معلومات بہت ہیں، صلاحیت بہت ہے، ہمدرد اور خیرخواہ نہیں تب بھی بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ ہمدرد اور خیرخواہ بہت ہے لیکن اس کے اندر طاقت اور صلاحیت ہی نہیں کہ میرا کام کر سکے، تو دیکھی جاتی ہے معلومات، اس کا علم کتنا ہے، دیکھا جاتا ہے اس کے اندر صلاحیت اور طاقت کتنی ہے، دیکھا جاتا ہے میرا ہمدرد اور خیرخواہ کتنا ہے۔ بتاؤ یہ تین خوبیاں اللہ کے سوا کس میں پائی جاتی؟ یہ تین خوبیاں اللہ کے سوا کس میں پائی جاتی؟ پھر کیوں کسی چیز پہ تکیہ لگاتا ہے آج کا انسان؟ رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی وہی ہے، علیم بھی وہی ہے، خبیر بھی وہی ہے، پھر قدیر بھی وہی ہے، عزیز بھی وہی ہے۔ رحمان اس جیسا مہربان کوئی نہیں، اس جیسا شفقت کرنے والا ہمدرد کوئی نہیں، اور اس جیسا علیم اور باخبر ذات کوئی نہیں، اور اس جیسی قدیر اور اس جیسی عزیز قدرت والی ذات کوئی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پھر اسی کے سہارے پہ زندگی گزارو۔ لیکن آج کا نادان انسان دولت کی طاقت جانتا ہے، عہدے منصب کی طاقت جانتا ہے، تعلقات کی طاقت جانتا ہے، تعلقات کی طاقت جانتا ہے، فیکٹری کی طاقت جانتا ہے، لیکن یہ نادان وما قدر اللہ، اللہ کی طاقت نہیں جانتا، بھول گیا اللہ۔ تبھی تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی اندر سے کھوکھلی ہے، کھوکھلی، نہ قوت فیصلہ ہے، نہ تو قوت فیصلہ ہے، نہ مشکل گھڑی میں کوئی ہمت اور حوصلہ ہے، نہ صبر اور استقامت ہے، زندگی کھوکھلی ہے۔ اللہ کہہ دیے میرے عزیزو، یہ زندگی کا سفر تو پھر بھی بہت مختصر سا ہے، 60 سال ہے، موت بھی تو آنی ہے۔ اگر اس سہارے کو ساتھ نہ لیے تو کیا بنے گا موت کے وقت؟ تب تو بڑے بڑوں کے سہارے ختم ہو جاتے ہیں نا، عہدے منصب بھی چلے جاتے ہیں، جیبیں بھی خالی ہو جاتی ہیں، اولادی بھی رخ پھیر لیا کرتے ہیں، تعلقات والی بھی راستہ بدل لیا کرتے ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس مولا کو ساتھ نہ لیا، اس کے سہارے نہ جیے تو کیا بنے گا اس گھڑی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، سبحان اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جنہوں نے کہا ہم تو اللہ کے سہارے پہ جئیں گے۔ قالوا ربنا اللہ، میرا پالنے والا وہ ہے، میرا ہمدرد اور خیر خواہ وہ ہے، میرا مہربان وہ ہے، میرا معبود اور مسجود وہ ہے، میرا محبوب اور مطلوب وہ ہے۔ قالوا ربنا اللہ، جب اس پر زندگی کے آخری سانس کی گھڑیاں آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو اللہ کے سہارے جیا ہے نا، آج اللہ کی طرف سے خوشخبری لے لے، پھر اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اگلے راستوں میں تیرے لیے کوئی خطرات نہیں ہے، ہاں تو اللہ کے سہارے بھی جیا ہے، آج آگے چل، اگلے ان گھڑیوں میں تیرے لیے کوئی خطرات نہیں ہے، نزلا من غفور الرحیم، چل جلدی چل، آج تو مہمان بننے جا رہا ہے اور رب خود آج تیرا میزبان بنے گا، رب خود تیرا میزبان بنے گا، نزلا من غفور الرحیم۔ تو میرے عزیزو، ہم تو بڑے خوش قسمت گھرانے پہ ہماری آنکھیں کھلی تھیں،
ہمارے تو نصیب جاگ گئے تھے کہ ہمیں پہلے گھڑی اور زندگی کے پہلے لمحات میں اللہ کا تعارف ملا تھا. اللہ اکبر. لیکن میرے عزیزو، آج فطرت بدلنا شروع کر دی ہے، مزاج بدلنا شروع کر دیا ہے، اس حقیقی رب کو بھولنا شروع کر دیا ہے. سارے سہارے یاد ہیں، بھولا ہے تو اللہ بھول گیا ہے. زندگی کے ان مصنوعی سہاروں کے لیے اس کے پاس بڑا وقت ہے، بڑا وقت ہے. ان کی سوچ کے لیے بھی بڑا وقت ہے، انہیں اکٹھا کرنے کے لیے بھی بڑا وقت ہے، اس کے لیے صلاحیتیں لگانا کے لیے بھی بڑا وقت ہے. اگر نہیں وقت تو اس اللہ کی یاد کے لیے چند گھڑیاں نہیں ہے اس کے پاس، نہیں ہے اس کے پاس وقت آج اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو میرے عزیزو، زندگی کا لطف چاہتے ہو، زندگی کا مزہ چاہتے ہو تو اپنے اللہ سے پہچان پیدا کرو، اپنے محبوب حقیقی سے رابطہ پیدا کرو، اس سے تعلق بناؤ، بڑا مزہ آئے گا زندگی کا. وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کو پہچانا ہی کوئی نہیں. کیا ذات ہے وہ تو زندگی کی ساری مایوسیوں کے گھڑیوں کے اندر بھی جب ساتھ ہوتا ہے تو سبحان اللہ، حوصلہ ہی حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہی ہمت ہوتی ہے، اندر طاقت ہی طاقت ہوتی ہے، اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے. وہ تو ایسی ذات ہے، وہ آج بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ موجود ہے. لیکن میرے بھروسے میں کمی آ گئی، میرے تعلق میں کمی آ گئی، میرے اس کی ذات پر اعتماد میں کمی آ گئی. تو اللہ کو پہچانو. ہاں، نماز کے اندر جان پیدا کرو، کچھ تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ بھی کیا کرو، اس کی اچھے اچھے ناموں سے اسے یاد کیا کرو، چلتے پھرتے اس کی نعمتیں یاد کر کے اس محسن کو یاد رکھا کرو، چلتے پھرتے اس کی نعمتوں کو دیکھ بھال کے اس محسن حقیقی کو یاد کیا کرو، تاکہ قرب ہو جائے، ہم اس کے قریب ہو جائیں، وہ ہمارے قریب ہو جائے، تعارف ہو جائے تو زندگی بن جائے گی، تعلق بن جائے زندگی بن جائے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ